بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا بھی پیسے والا ہو یا غریب ہو، ریچسٹ پرسن ہو یا ایک بیگر ہو، جب مرتا ہے تو تلقین ایک ہی پڑھائی جاتی، ایک ہی تلقین ہے. ہمارے پاس کوئی کنگ کی تلقین یا مجتہد کی تلقین یا مرجع کی تلقین یا چھوٹے غریب آدمی جاہل کی تلقین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی تلقین ہے. اسماعی فام نام لے کر ایک ہی بات بولتے. کوئی مرا آپ نے دیکھا کہ ایک ہی تلقین کے جوابات کیسے دو گے اگر تمہارا حشر ہوگا؟ وہاں پہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا یہ بات کہ زندگی کا کوئی کسی کو بھروسہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو یہاں گزارنے آئے؟ کبھی بھی ختم ہو سکتی، اینی ٹائم. پھر ہمارا ہوگا کیا؟ ویئر ویل گو؟ سارے اعمال، ساری طاقت، ساری قوت، سارا پیسہ، سارا ایٹیٹیوڈ یہی رہ جائے گا. when you go down، نہ بیٹا مدد کرے گا نہ بیٹی مدد کرے گی، نہ یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ وہاں کام آئے گا، نہ وہ تمہارا یہ پیسہ کام آئے گا. you have to answer all alone، all alone. یہ نہیں کہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آپ آنسر کر رہے ہیں. آپ کا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، آپ کی لینگویج میں بول رہا. انٹرویو ہو رہا میرا منکر و نکیر کے ساتھ. ہی از آسکنگ کوسچنس اینڈ آئی ہیو ٹو آنسر. میں کوئی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آنسر نہیں کر رہا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اٹس اے فیکٹ. مجھے کوئی بڑا بیوٹیفل ہال روم چیئر پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں، میں ایک اتنی چھوٹی سی لہد میں لیٹا ہوا ہوں اور اندر ٹیمپریچر 200+ ٹیمپریچر ہو رہا، گرمی ہے، اب وحشت ہے، وحشت. کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا. جب کوئی مرتا ہے تو برمنگم میں اگر واٹس اپ آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ پلیز ریسائٹ 2 رکعت نماز اول شب. نیت کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. وحشت قبر. واٹ ڈز اٹ مین؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ واٹ از وحشت؟ واٹ از وحشت؟ کبھی آپ نے سنا اپنی پوری لائف میں آپ کے پاس کوئی ایسا واٹس اپ آیا کہ اس دنیا کے فلاں اس ایریے میں ایک مومن یا مومنہ کا انتقال ہوا ہے، اس کی نماز راحت پڑھو؟ کبھی آپ نے سنا راحت کا کبھی واٹس اپ آیا؟ ہمیشہ واٹس اپ آتا وحشت کا پڑھو. تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ، وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ نیچے راحت نہیں ہے، وحشت ہے، اور اس وحشت میں مجھے آنسر کرنا ہے. جو لوگوں کو میں نے کنفیوز کیا، جو صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹایا ہے، جو میں نے گناہ کیا ہے دنیا میں، وہ گناہ کا ایک ایک آنسر ہے، نیچے ایک ایک چیز کا سوال ہے. وی ہیو ٹو آنسر. اسی لیے اپنے بچوں کو بچاؤ. میں یوتھ سے بات کر رہا، لڑکا لڑکیوں سے، کہ تم اپنے ایمان میں اتنے یقین کو پیدا کرو، ایمان کا پروٹیکشن کرو. آخری زمانے میں چوری ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے پاس، یہ میں نہیں بول رہا، معصومین کے ارشادات بول رہا، ہمارے پاس دعائے عدیلہ کیوں رکھی گئی؟ یو نو واٹ از دعائے عدیلہ؟ نماز کے بعد، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد، فجر ظہر کی نماز کے بعد مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، وہی والی دعا. یہ دعائے عدیلہ ڈیلی پڑھو، اس لیے کہ دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. آخری وقت میں تمہارا ایمان بچے گا دعائے عدیلہ سے. اس میں 12 اماموں کے نام ہے پورے. یو نو ویری ویل، آپ پڑھتے ہوں گے. دعائے ہر مسجد میں پڑھی جاتی. اتنی امپورٹنٹ ہو، اسی لیے رکھی گئی کہ تمہارا نیچے پرابلم نہ ہو جائے. میں اور ایک بات یہاں روک کے بولتا، ابھی 5-6 دن ہوں اور وہیں تک انشاءاللہ اگر کوئی مر جائے، مثال کے طور پہ آج ہم شیعہ ہیں، میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، مولا علی کی محبت میں پیدا ہوا، یہ کوئی گارنٹی، پلیز غور سے سنو میرے جملے. میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ دادا شیعہ، میں مولا علی کا شیعہ، مولا علی سے محبت کرنے والا، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں مروں گا بھی ولایت علی پر. آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے، اس وقت آپ بے فکر ہو جاؤ.